خون دل دے کے نکھاریں گے روحے برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے روحے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ یاد آتی ہے جب 5 اور 6 ستمبر 1965 کی درمیانی رات، تو دل خوش اور سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ جب مکار و ہوشیار دشمن اپنی ہی دھن میں مست بڑے بڑے خواب دیکھ کر اس عرض پاک کی طرف لپکا تھا اور اس کو فتح کرنے کے ناقابل قبول خواب دیکھنے لگا، اور لاہور کے امہانہ میں ناشتے کا سوچنے لگا، اور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر بغیر بتائے گیدڑوں کی طرح اس عرض پاک کی طرف لپکا، اور یہ سمجھا کہ یہ قوم تو سوئی ہوئی ہوگی، لیکن اس کو شاید یہ خبر نہ تھی کہ اس قوم کے بیٹے دن ہو یا رات، بارش ہو یا پھر کڑی دھوپ، سردی ہو یا سخت گرمی، میدان ہو یا پھر ہو پہاڑوں کی چوٹیاں، ہر جگہ اور ہر وقت اپنا تن من دھن وطن پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ اس بہادر قوم کے بیٹے اپنی جانیں تو قربان کر دیں گے، لیکن اس کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی اور ہر میلی آنکھ کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں پاس چلے آتے ہیں۔ اس دشمن کو اپنے ساز و سامان پر بڑا ناز تھا اور سمجھتا تھا کہ شاید وہ تعداد میں زیادہ ہیں تو اس عرض پاک کے نوجوانوں کو زیر کر دیں گے، لیکن اسے شاید اس قوم کے آباء و اجداد کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ جو بدر کے میدان میں تعداد میں بہت کم تھے اور ساز و سامان بھی نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن پھر بھی ان 313 نے 1000 کے لشکر کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ اس قوم کے پاس طارق بن زیاد جیسے عظیم پرکھ بھی گزرے ہیں کہ جو جنگ کے لیے جاتے تو پھر واپسی کے لیے جانے والی کشتیاں بھی چلا دیتے اور پھر فاتح بن کر ابھرتے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تو ایک بھی لڑتا ہے سپاہی۔ پھر جب وہ لاہور کی طرف بڑھے تو ان کا مقابلہ اس شیر سے ہوا جو میجر عزیز بھٹی شہید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مرد مجاہد نے اپنی بھوک پیاس کو وطن پر قربان کر دیا اور 3 دن مسلسل اس ناسور دشمن کو اپنے پاک وطن سے دور رکھا، اور اپنے آرام و سکون کو بھی یہ کہہ کر قربان کر دیا کہ اگر میرا پیارا وطن خطرے میں ہے تو میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں۔ بھلا وہ دشمن ایسی قوم سے کیسے جیت سکتا تھا کہ جس قوم کے بچے جوان اور بزرگ سبھی کے سبھی اس عرض پاک پر قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ ایسی بہادر قوم نے دنیا کو یہ دکھلا دیا کہ جب چونڈا کے مقام پر بھارتی ٹینکوں کا سیلاب امڈ آیا اور پاکستان کو تباہ کرنے میں پیش تھا، تو اس بہادر قوم نے اپنی پیٹ کے ساتھ بم باندھ کر ٹینکوں کے سمندر کو قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ پھر بزدل دشمن نے جب فضائی حدود کو کراس کیا اور اس عرض پاک پر حملہ کرنے کے لیے لپکے، تو شاید ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایم عالم جیسے ہوا باز بھی ہیں کہ جنہوں نے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور ورلڈ ریکارڈ قائم کرتے ہوئے صرف اور صرف 1 منٹ میں دشمن کے 5 جہاز گرا کر دشمن کو یہ بتلا دیا کہ اس قوم کے ہر شعبے کے نوجوان چاقو چبند اور دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہیں۔ لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا لیے تم نے۔ پھر دشمن نے جہاں بھی جانے کی کوشش کی اور ملک کے جس طرف بھی حملہ کیا اسے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا، اور یہ صرف اور صرف ایمان کے جذبے کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ حالانکہ ساز و سامان میں ہم دشمن سے انتہائی پیچھے تھے، لیکن افواج پاکستان اور پاکستانی قوم کے جذبوں کی وجہ سے پاکستان نے دشمن کو مار بگایا اور اس وقت دنیا کو آشش کرنے پر مجبور کر دیا، اور یوں پاکستان فتح کرنے کے خواب دیکھنے والوں کو اقوام متحدہ میں جا کر امن کی بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا، اور پاکستان فاتح کی حیثیت سے ابھرا، اور دنیا کے سامنے پاکستان کا عزت و وقار اور بھی بلند ہوا۔ چلتا ہے خنجر
تو چلے میری رگوں پر، چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی بیچ کے اپنی میں کبھی جھک تو نہیں سکتا، مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، خوشحال رکھے اور پاکستان کو دشمن کی میلی کچیلی آنکھوں سے بچا کر رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔